بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے
تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. صدق اللہ العظیم. جناب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. خوش آمدید. اور ممکنہ طور پر ہم نے شان رمضان 2024 کی یہ جی بالکل. آخری سحر کی آخری تلاوت دیکھیں رمضان شریف کیسے گزر گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بالکل. اور بس ہم نے جو عبادات کی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پورے سال ان کو جاری و ساری رکھیں. الہ آمین جو ہم نے انشاءاللہ. اس میں اچھے عمل کیے ہیں. بے شک الہ آمین. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. آپ سب کو بھی خوش آمدید. یہ شان رمضان 2024 ہے اور آج شان رمضان 2024 کی شان سحر کا یہ 29th ایڈیشن ہے. یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کل کی بات تھی جب ہم کم و بیش اسی وقت، تھوڑے سے وقت کے فاصلے کے ساتھ ہم کم و بیش اسی وقت موجود تھے اور آپ کو اس سیٹ سے متعارف کرا رہے تھے. ہم بتا رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شان رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، یہاں پر تلاوت کی جائے گی، یہاں پر نعتیں ہوں گی، یہاں کوئز ہوگا، یہ وہ. اور آج ہم اس کے باقاعدہ سمجھ لیجیے کہ اختتامی کلمات آپ سے کہہ رہے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں تو حتمی طور پر آج آخری روزہ ہوگا. ظاہر ہے جس طرح سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا تو وہاں 30 روزے ہیں، تو دنیا کے کئی ممالک میں حتماً آخری روزہ اختیار کیا جائے گا اور باقی اللہ جانے. لیکن بظاہر مطلب جو آسا چکے جو متعلقہ افراد یہ فرما رہے ہیں کہ ایک غالب امکان ضرور ہے اس بات کا کہ آج پاکستان میں بھی آخری روزہ ہو. باقی ظاہر رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور وہیں فیصلہ ہوگا. لیکن چونکہ ان کے ہی کچھ ذمہ داران نے ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی ہے تو ہم اس کی تکرار کر رہے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ شاید یہ شان رمضان 2024 کا یہ ہمارا آخری نشریہ ہو اور اہلیان پاکستان بھی آج یعنی 29 رمضان المبارک کو اپنا آخری روزہ اختیار کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ابھی سے لے کے شام 7 سوا 7 تک جب تک یہ نشریات کلوز کرتے ہیں یعنی ابھی سحر کے پھر افطار کی، ہم ہر سیگمنٹ سے متعلق بھی آپ سے کوئی تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز یا کچھ ہم اس طرح ڈسکس کر لیں. جس طرح یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے ابتدائی، یہ سحر کا ہو یا افطار کا ہو، یہ ذاتی طور پر میرے لیے ذرا نسبتاً مشکل اس لیے ہوتا تھا کہ وہ خاص طور پہ آپ نیند سے بیدار ہو کر جب آئیں اور ظاہر شیڈیول ایسا ہے کہ اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں ٹرانسمیشن سے، اور تاکہ بالکل ہی فریش مطلب آپ بالکل ہی نارمل ہو چکے ہوں، آپ کی آواز بھی نارمل ہو چکی ہو، پھر آپ یہاں پر آئیں. خیر وہ کچھ گھنٹے ہی ہوتے ہیں تو گلے کو رواں ہونے میں، جسم کو رواں ہونے میں تھوڑا سا کچھ وقت لگتا ہے. تو اس لیے یہ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ذرا سا اس لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا تھا. اور ایک مرتبہ پھر یہ بھی ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے نشریات کا آغاز کیا اور اس وقت گلے کا یہ عالم تھا کہ ہمیں وہ آگے ترجمہ پڑھے بغیر ہمیں بریک لینا پڑا. اس وقت نہیں معلوم تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، آگے سے نشریات کیسے ہوگی، کیا ہوگی. بہت سارے آپ لوگ دوستوں کے میسیجز آئے، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور سلسلہ آگے چل پڑا. اور دوسرا یہ کہ ایک یہ کوشش تھی اور یہ کوشش سارا سال جاری رہتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ظاہر انسان صرف پلان ہی کرتا ہے، باقی اللہ منصوبے وہی پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے. کہ ہم یعنی اب آپ سمجھ لیجیے کہ بس 1 شوال سے ایک انداز سے اب اس یہ 2025 کی تیاری شروع ہو جائے گی کہ اس سیگمنٹ کے لحاظ سے کہ ہم یا ہماری ٹیم ہم سارا سال کوشش جو کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اگر کچھ پڑھتے ہیں تو میں کم از کم میں نے ایک ہیبٹ بنا لی ہے کہ اس کو پھر ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اس زاویے سے کہ پھر یہاں تلاوت کی سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے یا پھر یہ کہ کسی قصے میں اس کو انکارپوریٹ کریں گے. تو یہ بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ تھا کہ کچھ آیات کا موضوعات کے اعتبار سے کچھ صورتوں کا وہ بہت مشہور ہیں تو اس وجہ سے الگ الگ حوالوں سے ہم نے الگ الگ آیات کا چناؤ کیا. 60 آیات کا 60 نشریات کے عنوان سے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. منظوم ترجمے کی ہم نے کوشش کی ذرا ایک تھوڑی سی ایک نئی اور مختلف چیز ہو آپ کے سامنے ہم پیش کریں، وہ بھی ہم اس دفعہ لائے. تو اس انداز سے تو بہرحال انشاءاللہ بھی نشریات آگے بڑھے گی تو اور بہت ساری باتیں آپ سے اختتامی نوعیت کی ہوں گی شان رمضان 2024 کی. اور آج کی تک سورہ ہجر کی جو آیات تھی 6 سے لے کے 9 تک فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اللہ اکبر. یہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پہ نازل ہوا ہے نزل علیہ الذکر، جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے. اور ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی اور اس کو انشاءاللہ اگلے سال اور باقاعدہ طریقے سے کریں گے کہ قرآن کریم میں ویری انٹرسٹنگلی خاص یہ جو خطہ ہے ہمارا پاک و ہند، میں ان کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگلی یہ بات ہے کہ بہت سارے الفاظ
یوں عربی کے ہیں، ہم ذرا سا ان پہ غور کریں تو ہم اس کا اردو مطلب نکال سکتے ہیں، چونکہ کہیں نہ کہیں وہ فارسی عربی اردو وہ ایک کچھ سلسلہ ملتا ہے. اس کوشش کو ہم اگلے سال ذرا اور باقاعدہ طریقے سے کریں گے، لیکن یہ بھی ایک پہلو. تمہارا جس طرح وقالو قول کیا، کہا انہوں نے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ جس پر نازل ہوا، علیہ ذکر، یہ ذکر یعنی کہ یہ کتاب، انک لمجنون، ہم جو جملہ کہتے ہیں کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو یہ آیت بنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا یہ تو یقیناً مجنون ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہ سچا ہے تو یہ ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ پھر آگے جواب دیا، ما ننزل الملائکہ، سورہ قدر میں آواز دی نا تنزل الملائکہ الذی، نزول ہوتا ہے ملائکہ کا اس رات میں، یہاں کا ما ننزل الملائکہ، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر مہلت نہیں دی جاتی. اور یہ انداز قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اٹھنے کا معجزہ دکھا دیں گے، لیکن جب ایک دفعہ معجزہ آ جائے گا اس کے بعد مہلت نہیں ہے. بنی اسرائیل طالوت جالوت کا واقعہ ہے، اس کو ہمارا سربراہ بنا دیں گے، لیکن ایک دفعہ بنا دیا اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے. سورہ مائدہ میں آواز دی، حواریوں نے کہا جی دسترخوان اتار دیں، آ جائے گا دسترخوان، لیکن جب وہ نشانی آ جائے گی پھر کوئی مہلت نہیں. تو یہاں بھی کہا کہ ہم فرشتوں کو ایسے ہی نہیں اتار دیتے، اور جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. اور آخری آیت جو میرے دل سے بہت قریب ہے، قرآن کریم کے حق، سچ اور تا قیامت اس کے ایک مصمم رہنے کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ آیات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جس پر یہ ذکر آیا، قرآن آیا، وہ مجنون ہے. تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جہاں تک اس ذکر کی بات ہے، اس ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ میں تو اپنے لیے دعا کر سکتا ہوں، مطلب چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ظاہر گنجائش ہے، اور اللہ تعالیٰ بس قرآن فہمی کا اور قرآن بینی کا انشاءاللہ ایک شوق بیدار کرے جو کہ سارا سال چلے انشاءاللہ. منظوم ترجمہ سنیے. نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. کہتے ہیں اے شخص تجھ پر اور قرآن کا نزول، بالیقین دیوان ہے تو اور باتیں ہیں فضول. کیوں نہیں لاتا فرشتوں کو ہمارے سامنے، وہ چیلنج کر رہے ہیں سرکار دو عالم کو، کیوں نہیں لاتا فرشتوں کو ہمارے سامنے، ہے اگر سچا تو پھر کیا عذر ہے اس میں تمہیں؟ جواب، فیصلے ہی کے لیے ہم ہیں فرشتے بھیجتے. بہت سارے واقعات قرآن میں سے بھی فرشتے آئے، عذاب آئے اور سب ختم ہو گیا. پھر فیصلے ہی کے لیے ہم ہیں فرشتے بھیجتے، وہ جو آ جاتے تو پھر مہلت نہ تھی ان کے لیے. بالیقین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بالیقین قرآن ہم نے تم پہ ہے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہباں بھی ہیں، اس میں شک ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سارا سال شان رمضان 2025 تک، ماہ رمضان 2025 تک، ظاہر ہے نشریات ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سرکار کا ذکر تو چلنا ہے، اس کتاب سے جوڑے رکھے انشاءاللہ. ایک وقفہ اور ہمارے ثنا حضرات اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.